ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ملک احمد خان اس وقت جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اور 2 ٹوک کا کہ ایک بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد 2 واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ ڈسکا الیکشن کا ہے اور دوسرا واقعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز EVMs کی لیجسلیشن کا تھا. اب ان کی اس EVMs کی لیجسلیشن کے وقت PTI کے کچھ لوگوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پروسیڈنگ کے دوران کوئی ناچاکی ہوئی اور اس کے بعد کوئی نوٹسز آئے اور وہ ناچاکی بھی اسی طرح کی تھی. تب بھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کو تھریٹ کیا گیا اور ان کو کمیٹی پروسیڈنگ کے دوران بدترین طریقے سے ہراساں کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں, قانون تو ہم نے بنانا ہے. آپ سب کے حافظے میں ہوگا, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو وہ واقعات یاد کروانے کے لیے جسٹ فار اے کوئک میموری کی بات کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں پھر ان کی ایک ڈائٹرائب سٹارٹ ہوئی. یہ باہر آ کے بیٹھے, انہوں نے آ کے پھر الیکشن کمیشن کے خلاف ایک منظم کیمپین کا آغاز کیا جس میں ان کے وفاقی وزراء تھے, جس میں ان کے پارٹی کے سینئر لیڈرز تھے, جنہوں نے آ کے الیکشن کمیشن کے اوپر ایک ناجائز طریقے سے کیمپین کا آغاز کیا. الیکشن کمیشن کا اس وقت موقف جو تھا وہ بڑا واضح تھا کہ وہ اس کی پریکٹسیبلٹی کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ جو یہ لاز بنا رہے ہیں. ایک لا جو یہ کہتے تھے کہ فورن اوورسیز ووٹنگ کا ہے اور دوسرا لا یہ کہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ہے. تو اس پر الیکشن کمیشن نے کچھ 36 کے قریب پوائنٹ بتائے جس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے عرصے کے اندر ہو نہیں سکتا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو ہم انووک کر دیں گے, یہ لا کی پروویژنز آ جائیں گی, تو اس کی پریکٹسیبلٹی یعنی اس کے اوپر عملداری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. اور اس کے انہوں نے وہ 36 یا 37 نکات دیے, آپ سب کے حافظے میں ہوں گے. اور ایک ایک نقطے کے اوپر پھر سیر حاصل بحث ہوئی, کئی ٹاک شوز اس کے اوپر منعقد ہوئے, کئی فورمز پر اس کے اوپر بات ہوئی, اور عمومی طور پہ یہ مانا گیا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست تھا. اس پر انہوں نے ان کے خلاف اس وقت بھی ایک کیمپین کی. تب الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. میرا یہ خیال ہے کہ تب الیکشن کمیشن نے خالی کنٹیمپٹ کے نوٹسز جو دیے وہ ناکافی تھے. جب آپ تھریٹ کرتے ہیں کسی کو, جب آپ ایک کرمنل انٹینٹ کے ساتھ تھریٹ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کسی پبلک فنکشنری کو, جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر تک جاؤں گا اور میں آپ کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں. کیا یہ جرم جو ہے یہ جمہوریت ہے؟ کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا اعتراض یہ ہے, عمران خان یہ اعتراض کل کر رہے تھے, میں نے ان کی سپیچ سنی. ان کا کل یہ اعتراض تھا عمران کا, وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے. اب الیکشن کمیشن کے فیصلے تو 2 ان کے خلاف آئے. ایک فیصلہ ان کا الیکشن کمیشن کا, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا, ڈسکا کا الیکشن تھا. وہ ایک پوری تاریخ ہے. وہ ڈسکا کا الیکشن فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. اس ڈسکا کے فیصلے پہ, الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو واپس بھیجا اور ایک ری پول کرایا. میں آپ کو ان تاریخوں کی, اخبارات کی تفصیلات دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہی ایک انداز اپنایا. ان کو بھی دھمکیاں دی. سپریم کورٹ کو کہا کہ بائس ہے, سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ لاب سائیڈڈ ہے, سپریم کورٹ کو کہا کہ یہاں پر انصاف کا قتل ہوا ہے. یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے, تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے, وہ فیصلہ قابل قبول, اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے, وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے, وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے, بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو, بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو. اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی عمران کی گورنمنٹ میں, عمران وزیر اعظم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید, اور طاہر خورشید اس آپریشن کے انچارج تھے. ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے. یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے. ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے, اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچا ہے. میں تو بڑی کینڈیڈ بات کرنے والا آدمی ہوں. جو میرے پاس آیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا, اور جو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کانسیکوینس کی مجھے اس کی فکر ہوگی. ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکوٹ میں ایک بائی الیکشن تھا, تب الیکشن کے دوران
इमरान खान साहब, उस इलेक्शन के दौरान अरबों रुपए के वहां पर फंड्स दिए गए, अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे करके वहां पर तकसीम किए गए। वो इलेक्शन जो वहां पर जीता, वो टेलॉन फैक्ट्री वाले जो आपके ताहिर खुर्शीद साहब के, बुजदार साहब के सेक्रेटरी के जो दामाद थे, उन्होंने वहां पर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। हम एविडेंसेस देते रहे। हमारा शिकवा था इलेक्शन कमीशन से कि उस इलेक्शन के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए, इस अखराजात, हुकूमती अखराजात को देखा जाए कि हुकूमत किस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स करा रही हैं। बट हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं चढ़े। वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। इवेंचुअली आपकी वो चमक, वो पूरा उस्मान बुजदार साहब और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के दामाद होने की जो वहाँ पर उन दामाद को प्रिविलेज हासिल थी ऑफ बीइंग अ सन इन लॉ, तो उसके वो जो फ़ायदे उनको हासिल हुए, तो हमारा एतराज़ था। हम ये बात बार बार इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने किसी किस्म की कैंपेन इनिशिएट नहीं की। हमने उनकी उस आईनी हैसियत को, उनकी उस अदालती हैसियत को, अपनी भेजी गई दरख्वास्तों पर जारी किए गए नोटिसेस और उन पर किए गए फैसलों पर सरतस्म किया। ये एक जमहूरी रवायत है। अगर एक आपके पास आर्बिटर मौजूद है और उसके पास आप जाते हैं और उसके आइन ने हक दिया है कि वो फैसला करे, तो उस फैसले के आने के बाद जब तक वो प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक उसको देख ना लिया जाए, तो उसके ऊपर इतराज़ करना ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा चलें, ठीक है, इत्तफाक हो गया, आपने ये कर लिया। दसका का इलेक्शन आपको भूल गया है, हम भूलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया आपका दसका के इलेक्शन के बाद जो सिलसिला था, हमें याद है। तब आपने सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इन सब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मैं उस रिटोरिक में नहीं हूँ। मैं आपसे ये बात आज नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हुआ 2018 से ऑनवर्ड्स, कितनी जेलें काटी, कितनी इब्तला हुई, किन किन पॉलिटिकल पर्सन्स को। मैं उस बहस में से कि मेरे साथ की गई ज्यादती थी, तो मैं ये तासुर नहीं उभारना चाहता और ये तासुर देना भी नहीं चाहता, और ऐसा है भी नहीं कि इन्होंने ये किया था तो हम इस बात के ऊपर ये देखें, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दैट। मैं सिर्फ आपसे 3 बातें करना चाह रहा हूं। कल फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की इमरान ने आइन से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उठाया और जस्टिस मुनीर की मिसाल दी। जस्टिस मुनीर तो नजरिया ज़रूरत एक आइनी बात की तशरीह करते हुए था कि कभी नीड बेस भी ऐसी काम की जा सकती है, तो उसने तो कोई आइन की तशरीह दी। मुझे बताएं साकिब निसार साहब ने क्या किया? यही इलेक्शन कमीशन था, उस वक्त इसके कौन सरबराह थे? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में कायम थी। आखिरी 6 माह में, यानी उनको दिसंबर में रोक दिया गया कि किसी किस्म के कोई फंड्स कंसोलिडेट वो नहीं कर सकते, और ये हुक्म केपी के लिए तो नहीं था। इतना बायस इलेक्शन कमीशन आपके पास था। हमने कौन सा हमला किया सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास? मेरे सारे तरक्याती काम रुक गए थे, मेरा हल्का खंडर बना हुआ था, 8 लाख लोग एक अजियत में मुब्तला थे, सड़कें खुदी हुई थी, काम रुक गया था। हम चीखते चलाते गए, दरखास्तें दी, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपके साकिब निसार साहब ने, आपको जस्टिस मुनीर की याद आ रही है, मुझे साकिब निसार साहब का ताज़ियाना बजाने का वक्त है। वो तो बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है आपकी भी शायद पैदाइश से पहले की बात होगी, लेकिन साकिब निसार साहब की कोर्ट तो आपके पास थी। तो क्या हुआ? वो केस रोका 6 माह तक, इलेक्शन हो गए तो कहा कि डिस्पोज्ड ऑफ। वो सुबह मोटो भी खुद लिया था कि हम लाहौर हाईकोर्ट ना जा सकें। यानी कल अता बात कर रहा था फोरम शॉपिंग की, तो मुझे फोरम शॉपिंग बड़ी एक राइट इस्तिलाह है, बड़ी अच्छी बात की उसने कल। और जब कहा कि इनको मुकदमा कहाँ पर कायम है, यानी आज फवाद के साथ अगर ये वाक़या पेश आया है कि उन्होंने एक जुर्म किया है, उन्होंने एक धमकी दी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद उसके मदई बने हैं, उन्होंने क्या थ्रेट कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को थ्रेट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में एक पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट करने चली गई, मौका दे देती, बुला लेती, बात कर लेती, एक डिफरेंट बात थी, लेकिन पुलिस अरेस्ट करने चली गई। जब पुलिस अरेस्ट करने चली गई तो आपके सबके ये इल्म में था, आपने मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया था, वहां से आपके लॉयर साथ गए थे, वहां पे रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी, राहदारी के रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी। आपके वकला भी उतने ही गलत बयानी से काम लेके हाईकोर्ट में चले गए।
اور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ جی ابڈکشن ہوگی ہے, حب سے بے جا کا مقدمہ ہے. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف آئی آر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ کہ آپ ریمانڈ کی راداری کی ریمانڈ کی پروسیڈنگز دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ شاید پھر کسی داماد کی کوئی بات ہوگی, آئی ڈونٹ نو, جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے, لیکن اینی ویز نہیں ہو سکی بات. اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤں نا تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے. I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے. اینی ویز اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا؟ آپ دھمکی دیں, فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی, یہ وہ فواد ہے ہی نہیں. میں اس فواد کو جانتا ہوں. میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی, اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا, اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا, اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے. اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فاروق حبیب کا؟ یہ فاروق حبیب پولیس کو obstruct کریں, ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے obstruct کرنے کی. اس طرح کی بدماشی کر کے ایک اسٹیٹ کی مشینری کو obstruct کرنا, ایک رجسٹرڈ ایف آئی آر, دیر از اے کمپلیننٹ, ایک ڈیو پروسیس ہے. کیسے فاروق حبیب یہ بات کر سکتے ہیں؟ جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں. یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ. آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں. باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے ہیں اور فیصلے کیسے آتے ہیں. چلیں کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں, محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ لے لیں. محسن ایک میڈیا پرسن ہے, اس کی ایک کریڈیبل پوزیشن ہے, اس کی کوئی نون پولیٹیکل, اگر اس کی تصویر آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے, وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے اراکین کے ساتھ ہے. وہ ایک میڈیا پرسن, از اے نون پرسن. کیا تصاویر کی بنیاد پر آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں؟ ان کو ایک الیکشن کمیشن نے, جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے. اب آپ نے خود غلطی کیا کی؟ آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی, میری فواد سے بات ہوئی. فواد نے مجھے کینڈیڈلی کہا, جب انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیے ہیں, آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیا ہے. دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیا ہے وہ بھی سم ہاؤ ریفیوز کر گئے ہیں. آپ نے یہ جو دو نام دیے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے. جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے چیف الیکشن کمشنر؟ دیر واز نو بڈی ایلس. ہمارا سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. ہم نے احد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا, 2 سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے. وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی, وہ ہماری کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر ہیں. وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آیا کہ آپ نے بھی پورا ہوم ورک کر کے نہیں دیا. اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, میری ان سے ذاتی نیازمندی ہے, بڑے خاندانی آدمی ہیں, لیکن ہی از این ایکٹیو سروس آف پاکستان. اور اگر ایکٹیو سروس آف پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے, کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے 3-4 سال ان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کیے. جب ہماری گورنمنٹ آئی, وی ور ان دا لاسٹ لیگ, وہ کیبنٹ سیکرٹری تھے, تو ان ریسپیکٹ آف دیٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر. تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے, میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا نہیں لگے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات یہ ہے, 2 آرٹیکلز ہیں, ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. تو 224 آرٹیکل جو ہے وہ تو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن, اور گورنر صاحب کے رول کا تعین کرتا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ طے نہ پا سکے, جیسے کے پی میں ہو گیا, وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا, تو پھر معاملہ 224A میں جاتا ہے. اور لفظ کیونکہ صرف کنسلٹیشن ہے, اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک سنگل کرائٹیریا وہ کنسلٹیشن ہے. تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی ظفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وکلا, اور وہ جو 22 تھے یوسف رضا گیلانی کو سزا کرانے والے بابر اعوان صاحب, وہ سارے کہاں گئے؟
وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ تو صرف پروسیجر ہے. ایلیجبلٹی تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں؟ میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو ڈیفالٹر ہو؟ تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں؟ وہ بھی 62 کے اندر سے ایلیجبلٹی کا کرائیٹیریا آئے گا. میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا, لیکن سم ہاؤ ایک تعصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیا. آپ نے اس ملک کو اس کو اپنے کس کو نہیں پتا, کس کے حافظے میں نہیں ہے, آپ کس کی کریشن ہے؟ آپ کی کریشن 30 ممبر کی پارٹی تھی ٹوٹل آپ کی. پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی اسٹیبلشمنٹ آپ نکالے کہ یہ نیوٹرلز ہو گئے, جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ویزیبل ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ریفلیکٹیو ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو. نیوٹرل ہونے کا تانا کیا تھا؟ نیوٹرل ہونے کا تانا یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی, جیسے قائم رکھی, اسی طرح سے مزید چلوائیں. یعنی دیکھیں یار, یہ کوئی انتہا ہے. ویئر آر وی؟ پبلکلی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو. اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں؟ اگر وہ سپریم کورٹ ثاقب نثار کی ہو تو قابل قبول ہے. اگر وہ بینچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے, آپ مجھے بتائیں جب اسمبلی کی بحالی کا کیس آیا, اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا کر, ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا تھا, ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا تھا. وہ جس نے بند سیل لفافے کے اندر انویلوپ ایسے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں. اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے, یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں, میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں, گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے پرویز الہی صاحب نے, یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا. پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے باؤنڈ بائی انفلوئنس آف عمران خان, اور عمران خان نے ڈیسولوشن کے لیے کوئی مناسب ریزن بھی نہیں دیے. یہ ایک فرد واحد کی چوائس نہیں ہوتی, یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے, یہ آپ کی اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. اسمبلی کی کافی اس معاملے میں سینکٹیٹی ہوتی ہے. اب یہ گورنر صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یہ 48 گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین کی دو شکیں ہوتی ہیں. ایک شک ہوتی ہے جس کی کانسیکوینس ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ, اس کو کانسیکوینشل نیچر ہوتا ہے اس کا. جیسے یہ آرٹیکل ہے آئین کا کہ اگر اپنا چیف منسٹر ایڈوائز کریں گے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو کانسیکوینس میں 48 گھنٹے میں خود ٹوٹ جائے گی. اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ان کو بھی پتا ہے, دے نو اٹ. اب اگر میری یہ پوزیشن ہو, میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے, تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو, تماشا لگا رہا ہے الیکشنز کا. ایک آدمی اٹھتا ہے وہ 10 سیٹوں پر جا کے کھڑا ہو جائے, خود ہی تماشا بنائے. از دس اسٹیٹ ہوسٹیج ٹو ہم؟ اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے, کیسا کیا طریقہ کار ہے؟ اپنی سوٹیبلٹی, اپنے مفاد کی خاطر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اداروں کی تباہی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. آپ خود جس جرم کے مرتکب تھے وہ دوسروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ کی 30 ممبرز کی پارٹی تھی, جاوید اقبال صاحب کے کتبے بنائیں, جاوید اقبال چیئرمین صاحب کے لیے آپ ان کے مجسمے قائم کریں جہاں جہاں پر آپ کے گھر ہیں. آپ کی 30 ممبر کی پارٹی کو کم از کم 40 ممبر جاوید اقبال صاحب نے دیے. جاوید چودھری نے اپنا انٹرویو جو ان کے ساتھ کیا, ایکسپریس میں ان کی وہ کالم چھپی, بڑے ایک مایہ-ناز کالم نگار ہیں جاوید چودھری, آج تک اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم کرنی ہے. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا کس نے کیا, تو اس بات کو وہ گول کر گئے, سو میں بھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے.
لیکن یہ کہا کہ میں نے 40 ممبر جو تھے دوسری جماعتوں سے ان کے خلاف میں نے مقدمے قائم کیے تاکہ عمران کی حکومت جو ہے وہ بآسانی بن بھی جائے اور چل بھی جائے. اور جب کہا کہ جو ان کے جرائم ہیں جو کہ بڑے بڑے اربوں کے غبن ہیں، جو کہ آج موجودہ حکومت بھی تب کی حکومت جو تھی ان کی اس وقت کی انکمبنٹ گورنمنٹ، اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے. تب ویٹ کا سکینڈل آ چکا تھا، تب شوگر کا سکینڈل آ چکا تھا، تب اربوں روپے کی لوٹ مار، CNW کے ٹھیکوں کے اندر لوٹ مار، بزدار حکومت کی لوٹ مار، محمود خان حکومت کی لوٹ مار، پتہ چل چکا تھا کہ مائنز میں کیا ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا پڑا ہے، لینے دینے کے معاملات میں کہاں پہ علیم خان